السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آج میں تھوڑا سا کچھ آپ سے باتیں کروں گی، اور میں چاہتی تھی کہ ابھی یہ باتیں نا تھوڑی سی نہ ہوں تو اچھی ہے، مگر خیر بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ فرمائش ہے، تو اسی لیے میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نا اپنا فیس آگے رکھ کے بناؤں، کیونکہ انسان جب اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہو نا تو تھوڑا سا جذباتی ہو ہی جاتا ہے، تو مجھے نہیں اچھا لگے گا نا کہ میرے بچے مجھے کسی طرح سے بھی یعنی دکھ میں دیکھیں، تو اسی لیے میں نے سامنے نا مریم کی ویڈیوز اور پکچرز لگا لی ہیں۔ تو چلے آج میں ذرا مریم کی کہانی جو ہے نا اس کی ماما کی زبانی سناؤں گی۔ جب مریم چوتھے مہینے میں پیٹ میں تھی تو مجھے نا شروع ہی سے ہی پہلے بیٹے کے ٹائم مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہوا تھا، مگر مریم جیسے ہی حمل میرا رہا نا بہت شدید مجھے الٹیاں تھی نا، تو جب تیسرے مہینے میں نے لیڈی فرینڈ میں نام لکھوا لیا تھا۔ لیڈی فرینڈ جو ہے نا ہمارا یعنی کہ پہلے سے ہی ہم جاتے آتے تھے، میرا پہلا بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا تھا، تو میں جا کے وہاں پہ نارمل، کیونکہ میرے بیٹے کے بعد بہت لمبا گیپ آیا تھا تو میں نے تیسرے مہینے ہی جا کے وہاں پہ نام لکھوا لیا تھا۔ خیر تیسرے مہینے ہی مجھے مریم کی حرکت بھی محسوس ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے، تو مگر تیسرے مہینے کے اینڈ میں نا رمضان شروع ہونے والے تھے، تو مجھے جو ہے نا ایسا لگا کہ میرے نا پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف رہ رہی تھی بہت زیادہ، اور میرا سانس بہت پھولتا تھا، میری طبیعت اچھی نہیں لگتی تھی بس مجھے اندر سے نا، تو میں نے بتایا ڈاکٹر کو جب میں دوسری دفعہ گئی اسپتال، تو تب میں نے بتایا کہ مجھے ایسے ایسے تکلیف ہو رہی، تو انہوں نے بولا چلے ٹھیک ہے آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں نا، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ لکھ دیا، مگر وہ الٹرا ساؤنڈ کی ڈیٹ مجھے پورے 1 مہینے بعد کی ملی۔ اب بعض لوگ لیڈی ڈیفرنٹ کو بہت سارے لوگ ہی جانتے ہو، بہت پرانا اور بہت اچھا اسپتال ہے، تو بالکل لائٹ ہاؤس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو میں اورنگی سے جاتی تھی وہاں لیڈی ڈیفرنٹ، بہت دور کا راستہ پڑتا تھا۔ خیر 1 مہینے بعد میں عید کا چوتھا دن تھا، میں اسپتال پہنچی اور میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا، اور جب میں الٹرا ساؤنڈ لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگی کہ وہ الٹرا ساؤنڈ صحیح نہیں آیا، بچے کا سر بڑا ہے، تو میرے لیے کوئی بھی ایسے جیسے پریشانی کی یا انہونی سی بات نہیں ہوئی نا، میں بھی نارمل تھی، میں نے بولا ہاں کوئی بات نہیں نا، ہمارے خاندان میں سر اور کان بچوں کے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے حماد کے ٹائم میں بھی مجھے بتایا گیا تھا نا کہ بچے کا سر تھوڑا بڑا ہے، تو اسی لیے میں نے ایزی لیا، تو سسٹر نے مجھے بولا آپ 1 منٹ یہاں بیٹھے میں آتی ہوں، پھر وہ بڑی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، وہاں سے آئی آ کے بولتی ہے نہیں یہ نارمل نہیں ہے، بچہ صحیح نہیں ہے، تو جو ہے نا آپ یہ بچہ ہمیں ضائع کرنا پڑے گا، تو آپ ایڈمٹ ہو جائیں نا۔ اب میں تو وہاں اکیلے گئی تھی، میرے ساتھ کوئی بڑا بھی نہیں تھا، میری چھوٹی بہن میرے ساتھ تھی نا، اور میں ڈاکٹر کے پاس تو خیر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، یہ سنتے ہی نا سمجھیں کہ بس میں تو ایسے میرے آنکھ سے آنسو گرنے لگا، میں بولی نہیں میں تو کبھی نہیں ضائع کروں گی، میرے منہ سے نکلا نا میں نہیں کبھی ضائع کروں گی اس بچے کو نا، تو میں نے بولا میرے بہت ارمانوں کا یہ بچہ، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا فیل ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا، بس میرے دل میں تھا، میری چھٹی ایس بولتی تھی کہ مجھے بیٹی ہوگی، اور بیٹی کا مجھے بہت ارمان تھا، بہت زیادہ بہت زیادہ، تو اسی لیے مریم اور میرے درمیان نا ایک عجیب ہی سا تعلق ہے، سبھی ماں کے لیے تو بچے سب برابر ہوتے ہیں اور سب سے ایک جیسی محبت ہوتی ہے، مگر مریم سے نا میرا عجیب سا ہی تعلق ہے، بالکل روح سے روح کا رشتہ ہے ایسا، تو پھر خیر میں تو بہت رونے لگی، تو انہوں نے بولا چلے ٹھیک ہے آپ 1-2 دن میں آئیے ایڈمٹ ہو جائیے، جب تک کا پھر ہم بات کرتے ہیں نا۔ خیر پھر میں 1-2 دن میں ایڈمٹ ہو گئی، مگر میں تو بالکل بھی راضی نہیں تھی اس چیز کے لیے نا کہ میں اپنے ہاتھ سے جس بچے کو میں نے محسوس کر لیا ہے نا
کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے حرکت کر رہی تھی نا اس وقت تک. تو میں تو نہیں چاہوں گی کبھی بھی کہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنے بچہ ضائع کروں یا اپنی مرضی سے اپنا بچہ ضائع کروں. تو میں بہت رو رہی تھی. خیر وہاں بہت بڑی بڑی ڈاکٹر جتنی تھی سب کو ہی میرا الٹرا ساؤنڈ دکھایا گیا اور سب سے ہی مشورہ لیا گیا، مگر سب نے یہی بولا کہ نہیں یہ بچہ ضائع ہی کرنا پڑے گا. خیر پھر مجھے ڈاکٹر تنویر صدر پہ ہوتا ہے ایک لیب نا، ڈاکٹر تنویر لیبارٹری، وہاں پہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجا گیا. وہاں سے بھی میں الٹرا ساؤنڈ کرا کے لائی. وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ نہیں بچہ صحیح نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو بچہ ضائع کرنا پڑے گا نا. خیر میں تو بالکل راضی نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے بولا مجھے آپ چھٹی دے دیں، میں کچھ دنوں میں آتی ہوں تو پھر دیکھتے ہیں نا. خیر ان لوگوں نے مجھے ایسے چھٹی دے دی. میں آئی، اس کے بعد میں گھر آنے کے بعد میں نے تقریباً کراچی کے ہر بڑے اسپتال، تو سول، جینا، ضیاء الدین اور ادھر جتنے تھے میری طرف چھوٹے موٹے کلینک، بڑے اسپتال، سب میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور چیک اپ کروایا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی بات تھی کہ نہیں بس بچے کا سر بڑا ہے، اس میں پانی ہے، تو بچہ ضائع ہی کرنا پڑے گا، تو بچہ صحیح نہیں. مگر میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میں بچے کو اپنی مرضی سے ضائع کر دوں. خیر ضیاء الدین والوں نے بلکہ مجھے ایک گولی بھی لکھ کے دی کہ یہ آپ کھا کے رات میں آ جائیے گا، اور صبح جو ہے نا رات میں کھا کے صبح آپ میرے پاس آ جائیے گا، ایسے انہوں نے بولا. تو یہ میرے خیال سے ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال میں نا وہ ہوتی ہیں ڈاکٹر روبینہ، تو وہ یا ان کی بیٹی، ابھی میں بھول گئی اتنے سالوں میں نا کہ انہوں نے دیکھا یا ان کی بیٹی نے دیکھا ایسے، مگر دیکھا. تو خیر انہوں نے لکھا تھا، مگر مجھے بھروسہ ہی نہیں پڑ رہا تھا. تو میں نے بولا جب کچھ کہیں بہتری، مطلب کہیں بھی مجھے یہ آج تک کہیں تو کوئی بولے گا کہ نہیں کچھ علاج ہو سکتا ہے یا کچھ دوائیں ہم دیں گے یا کوئی ٹریٹمنٹ کریں گے یا کچھ بہتری ہو سکتی، کہیں کچھ نہیں بتایا. پھر میں واپس لیڈی ڈفرینٹ گئی. پھر میں نے وہاں بتایا کہ ایسے ایسے ضیاء الدین والوں نے بولا. انہوں نے بولا آپ نے گولی کھائی؟ میں نے بولا نہیں میں نے تو کھائی نہیں نا. انہوں نے بولا بہت اچھا کیا نہیں کھائے، کیونکہ آپ کا پہلے ایک آپریشن ہو چکا ہے تو آپ کی بچے دانی پھٹ جاتی اگر آپ وہ گولی کھا لیتی نا. خیر اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو خیر پھر وہاں سے سب نے بہت کوشش کی، سارے ڈاکٹروں نے دیکھا، مگر سب کا ایک ہی بات ہوتا ہے، میری ایک ہی بات کہ نہیں مجھے بچہ ضائع نہیں کروانا ہے نا. خیر پھر میرے کارڈ میں نا انہوں نے ریڈ کلر کے اسٹار لگا دیے کہ جب میں جاؤں تو مطلب کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو خود ہی پتہ چل جاتا تھا، چاہے سسٹر ہو یا ڈاکٹر ہو تو وہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا تھا. اور پھر مجھے دیکھنے بھی لگی بڑی ڈاکٹر ذکیہ ہوتی تھی، ہفتے وہ سیٹرڈے کو بیٹھتی تھی نا، تو وہ دیکھنے لگی. تو پھر خیر ایسے ہوتا رہا. جب 7واں مہینہ مجھے لگا جیسے نارمل سب عورتوں کو انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں، تو وہ لگنے کے ٹائم آیا تو سسٹر نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں نہیں بچے کو تو مر جانا ہے، تم کیا کرو گی انجیکشن لگا کے. میں تو روتے ہوئے اٹھ کے آئی. اب میری امی سمجھی شاید مجھے درد ہوا، تو کہہ رہی بہت درد ہو. میں بولی نہیں اس نے تو منع کر دیا کہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ تو مر ہی جائے گا. پھر میری امی نے جا کے بولا نہیں اللہ کے کام ہے تمہیں کیا پتہ، تو تم اپنا کام کرو، اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دو نا. پھر انہوں نے بولا تو خیر مجھے انجیکشن وغیرہ لگے. مگر یہ جو 5ویں مہینے سے مریم نے حرکت بند کر دی تھی. یہ ہوا کہ حرکت کسی قسم کی بھی حرکت نہیں، سمجھے ایک بس یوں ایسے پتھر سا رکھا ہوا ہے اندر، اس طرح سے موومنٹ کوئی نہیں ہوتی تھی. دھڑکن وغیرہ صحیح تھی، ڈاکٹر کہتی دھڑکن وغیرہ سب صحیح ہے ماشاءاللہ، مگر حرکت کوئی نہیں ہوتی تھی. وہ ہوتے 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 مطلب اتنی زیادہ تکلیف مجھے 7ویں مہینے کے بعد سے کہ نہ میں بیٹھ سکتی، نہ میں لیٹ سکتی، نہ میں چل سکتی. اتنی مجھے تکلیف رہتی تھی. لیٹتی بھی تو دونوں سائڈ تکیہ لگاتی، مگر کوئی فرق نہیں، نہ مجھے نیند آتی نہ مجھے سکون ملتا، کچھ نہیں. خیر پھر میں نے ہمارے طرف ایک ہوتا تھا مدرسہ، وہاں سے ایک مولانا صاحب سے بھی رابطہ کیا. وہ بھی مجھے
کچھ دعائیں وغیرہ پڑھنے کو دیتے تھے اور کچھ لونگ پہ دم وغیرہ کر کے دیتے تھے، وہ میں نے کھانا شروع کیا اور صرف اللہ سے مانگنا شروع کیا نا، کہ مجھے امید تھی کہ نہیں میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، میرے بچی نا اللہ پاک اس کو بہت صحت مند پیدا کریں گے، اور جو ہے اللہ کی مرضی سے ہے نا۔ تو خیر پھر ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا، جب میں بولتی تھی نا کہ ڈاکٹر مجھے بہت تکلیف ہے، میں سو نہیں سکتی میں، تو وہ کہتی تھی بی بی یہ آپ کا اپنا ہی ہے نا فیصلہ تھا، اور اس بچے نے تو آپ کے پیٹ میں یا پیٹ سے باہر کہ جیسے بھی اس کو مرنا ہی ہے۔ تو میں پھر اللہ نے میرے زبان سے ایک لفظ نکلوایا نا، میں آج تک سوچتی ہوں کہ میں نے ایسا سوچا تو نہیں تھا، پھر میں نے کیسے بول دیا۔ تو میں نے وہاں پہ بولا ہاں سب کے جوان بچے ہی مر جاتے ہیں، تو صبر تو آتا ہے نا ان کو، تو اگر میری گود کا بچہ بھی مر جائے گا نا تو مجھے اللہ پاک صبر دے دے گا نا، تو مگر میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ خیر یہ اللہ کی مہربانی تھی جو اللہ نے میری زبان سے یہ لفظ نکلوائے، ورنہ میں نے کوئی سوچا نہیں تھا۔ خیر ہو گیا یہ۔ پھر 9ویں مہینے کے شروع میں بالکل 8واں مہینہ ختم ہوا، 9ویں مہینے کے شروع میں میرا آپریشن تھا 3 مارچ کو، اور دونوں طرف سے پورے میکے اور سسرال سے بہت لوگ آپریشن والے دن جمع ہوئے نا، اور مجھے پتہ تھا کہ مطلب اس سے پہلے جب میرا بیٹا ہوا تھا نا تو میرے سسرال کی طرف سے صرف اور صرف میری بڑی نند تھی نا، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دینا، آمین، تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہاں میں بس یہ بولوں گی کہ شکریہ تو خیر ادا ہی نہیں کر سکتے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کا نا، جنہوں نے میرے ہر موقع پہ سپورٹ کیا، میری ہمت بندھائی بہت، ہر موقع پہ، یعنی کہ مریم کے ہونے سے پہلے، ہونے کے بعد، مریم کو آپریشن، یا مریم اتنی بڑی ہو گئی، ہر موقع پہ سپورٹ کیا مجھے نا، تو بس اس کے لیے شکریہ کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے۔ اور میری بڑی پھپھی، اللہ پاک ان کو بھی جنت میں مقام عطا فرمائے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور بہت اچھے سے وہ مجھے سمجھاتی تھی۔ تو خیر مریم پیدا ہوئی، اور جتنے لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں رانا نے کون سا عجیب الخلقت بچہ پیدا کیا ہے جمع ہوئے تھے، ان سب کو ہی بس ایسے ہی منہ ہی دیکھتے رہ گئے، کیونکہ مریم جو ہے نا آپریشن تھیٹر سے ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو نرسری منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو جتنے لوگ جمع ہوئے تھے نا مریم کو دیکھنے کے لیے، ان میں سے کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ مریم کو دیکھ سکے۔ تو الحمدللہ مریم جو ہے نا، میں نے مریم کو دوسرے دن دیکھا تھا، میری امی اور میرے ہسبینڈ نے سب سے پہلے اس کو دیکھا نا، اور اس کے بعد میں نے اس کو دوسرے دن دیکھا، کیونکہ نرسری میں کسی کو الاؤ نہیں کرتے نا، نانی، دادی یا ماں یا باپ، یہی 4 لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو خیر دوسرے دن میں نے بہت ضد کیا اور میں بالکل کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، بہت مشکلوں سے میں نرسری تک پہنچی، کیونکہ دوسرا دن سنڈے کا تھا نا، تو جو وہ وارڈ کے ساتھ گیٹ ہوتا ہے نا وہ بند تھا، مجھے تھوڑا گھوم کے ہی جانا پڑا، مگر خیر میں گئی اپنی بچی کو دیکھنے، اور آپ یقین کریں مطلب آج بھی میں وہ منظر یاد کرتی ہوں نا، میری زندگی کا حسین ترین منظر ہے وہ، کہ مریم کسی انکوبیٹر میں نہیں تھی، وہ نارمل ایک ٹرالی میں تھی، لیٹی ہوئی تھی کروٹ ہو کے، اور آکسیجن لگا ہوا تھا اس کو، اور اتنی حسین، اتنی پیاری، ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا بھی بہت پیارا، بہت خوبصورت پیدا ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو مریم کی کہانی میری زبانی پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کا اگلا پارٹ آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملے گا۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی یا خامی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بس یہ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں نا، میں نے ایک ماں کی حیثیت سے یہ باتیں کی ہیں نا۔ تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، ہماری بچوں کو اسی طرح سے پیار دیتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے